بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے اندر جب مذہب اسلام کی تبلیغ فرمائی تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، جو لات و منات کے پجاری تھے، عزا و حبل کے پجاری تھے، جو شجر و حجر کے پجاری تھے، جو شمس و قمر کے پجاری تھے۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی۔ رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ لوگو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بلکہ میں تمہارا رشتہ جو ہے تمہارے رب سے مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی گلیوں کے اندر مذہب اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ اگر کوئی تاجر لوگوں کی جماعت آتی تو اللہ کے رسول وہی مذہبی اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے پہنچ جاتے۔ کوئی اگر میلہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی میلے میں تشریف لے جاتے۔ مکے کی سرزمین پر ایک مرتبہ میلہ ہوتا تھا، سال میں ایک مرتبہ، اور جب سال میں ایک مرتبہ میلہ ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میلے میں مذہبی اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے کر کے جاتے تھے۔ اور جب مذہبی اسلام کو بہت عروج مل گیا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو مشرکین نے ایک مشورہ کیا کہ تمام مشرکین ایک مکان میں جمع ہو جائیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے، توجہ کریں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے مشورہ کریں کہ کوئی ان کی بات نہ سنے، کوئی ایسا جو ہے معاملہ پیش کیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ کوئی کہنے لگا کہ آقا اعلیٰ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے آپ جادوگر بتا دیں تاکہ کوئی ان کی بات نہ سن سکے۔ کسی نے کہا کہ آپ ان کے اوپر جن کا اثر بتا دیں تاکہ لوگ ان کی بات نہ سن سکیں۔ حضرات محترم، اسی دوران ولید بن مغیرہ وہاں پر موجود تھا، اور ولید بن مغیرہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ جن کا اثر بتاؤ نہ جادوگر بتاؤ، اس لیے کہ لوگ پھر بھی جمع ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ بتا دو، اور جب دیوانہ بتا دو گے کہ یہ دیوانے ہیں تو لوگ ان کی بات بھی نہیں سنیں گے، اور لوگوں کا معاملہ یہ رہے گا کہ ان سے بچیں گے بھی، اس لیے کہ دیوانہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں پر پتھر مارتا ہے، لوگ اس سے بچتے ہیں، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین پر دیوانہ کہا گیا۔ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اللہ کے رسول کو جو ہے ظالموں نے جو ہے پاگلوں سے تشبیہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آصف زدہ کہا گیا۔ رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے لوگ طرح طرح کے جو ہے الزامات عائد کرتے اور آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوششیں کرتے۔ جب ولید بن مغیرہ نے آقا اعلیٰ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے دیوانہ کہا اور پاگل سے تشبیہ دی، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے جواب دیا، اور اللہ نے 29ویں پارے سورہ القلم کے اندر جو ہے اس واقعے کا ذکر کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، اللہ نے پھر ولید بن مغیرہ کی جو ہے برائیاں بیان فرمائیں کہ وہ انسان ہے جو بد اخلاق ہے، یہ وہ انسان ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ وہ انسان ہے جو اپنی اولاد پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، بخیل آدمی ہے۔ اس کی برائیوں کو اجاگر کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اس کی 10 برائیاں ایسی بیان کی گئیں کہ جو کہ اس کی ذات کے اندر تھیں۔ 9 برائیاں تو ایسی تھی کہ جس کا اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ 9 کی 9 برائیاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے بیان کی ہیں، وہ 9 برائیاں اس کے اندر ہیں۔ اس نے ان تمام 9 برائیوں کا اعتراف کیا، لیکن ایک برائی ایسی تھی جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ جو ہے ثابت النسب نہیں ہے، یہ ولید بن مغیرہ جو ہے ثابت النسب نہیں ہے، یعنی یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب قرآن کریم میں اس کی یہ برائی بیان ہوئی تو وہ سیدھا جو ہے لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، اپنے ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، ماں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے 10 برائیاں بیان کی میرے تعلق سے، 9 میرے اندر پائی جاتی ہیں، اور میں ان 9 برائیوں کو جانتا ہوں، ان ساری کی ساری سچ ہیں، لیکن 10ویں برائی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کہتا ہے کہ وہ
اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے کہ میں زنا کی اولاد ہوں کیا؟ اس کی ماں نے کہا کہ نہیں، تیرا نام ولید ہے، تیرے باپ کا نام مغیرہ تھا، تو مغیرہ کی اولاد ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں ماں، آپ سچ بتائیں۔ جب اس نے اپنی ماں کی گردن پر تلوار رکھی، کہنے لگا کہ سچ بتائیے، چونکہ جو 9 باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب نے بیان کی ہیں، وہ 9 کی 9 باتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، اور جو 10ویں بات ہے وہ آپ سے تعلق رکھتی ہے، آپ بتائیں۔ تو وہ کہنے لگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب 10 باتیں بیان کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ سن، تو مغیرہ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ تیرا باپ جو تھا وہ نامرد تھا، اور تیرا باپ بڑا سرمایہ دار تھا۔ ہم نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو یہ مال جو ہے اس کے وارثین میں تقسیم ہو جائے، اس لیے میں نے ایک چرواہے سے منہ کالا کیا۔ تو ایک چرواہے کی اولاد ہے اور تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے۔ مغیرہ نے جب اس بات کو سنا تو سننے کے بعد میں ہوش فاختہ ہو گئے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے جو بھی میرے اندر برائیاں بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے درست بیان کی ہیں۔ محترم حضرات، میں بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو قرآن کریم کے 29ویں پارے کی کچھ آیات کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دشمن رسول گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے نطفے میں کہیں نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ چونکہ جو ثابت النسب ہوگا، اپنے باپ کی حلالی اولاد ہوگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کی شان میں وہ گستاخی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ نبی کی شان میں گستاخی وہی کرے گا جس کی کہیں نہ کہیں جو ہے خرابی پائی جائے گی۔ آج جو معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو استنجے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جن کو کھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جن کو پینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جن کو پہننے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جن کو سونے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جن کو اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جن کو قرآن، جن کو جو ہے بات چیت کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جو ایک رب کو نہیں پہچان سکے وہ مصطفیٰ کو کیا پہچان سکیں گے؟ جو قرآن کو نہیں پہچان سکے وہ مصطفیٰ کو کیا پہچان سکیں گے؟ ارے جن کے نسب کے اندر کمی ہے، جو اپنے باپ کی حلالی اولاد نہیں ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، ایسے خبیث اور ملعون لوگوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور یہ بد کردار اور بدتمیز لوگ اپنے جھنڈ میں بیٹھنے کے بعد میں آقا علیہ السلام کی شان میں زبان درازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قسم خدا کی ہمارا ایمان ہے، یہ بدبخت اگر کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے سامنے اگر یہ گستاخی کر دے تو قسم رب ذوالجلال کی، یا تو اس دنیا کے اندر وہ نہیں ہوگا یا اس دنیا کے اندر ہم نہیں ہوں گے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ادنا درجے کی بھی کوئی گستاخی برداشت کر نہیں سکتے، اس لیے کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن بدبختوں نے گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا۔ اور یاد رکھیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پہ انگلیاں اٹھانا، یا محبوب کی اہل بیت اطہار پر انگلیاں اٹھانا، یا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں پر انگلیاں اٹھانا، یہ کہیں نہ کہیں ان کے نسب کی کھوٹ ہے، ان کے نسب کو بتاتا ہے، ان کے ضمیر کو بتاتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے نسب کے اندر کھوٹ رہی ہے، جس کی بنیاد پر یہ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ بیہودہ حرکات جو ہے انہیں جو ہے یہ بیہودہ حرکات جو کر رہے ہیں، انہیں قطعاً معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان ظالموں کو انشاءاللہ ضرور سزا ملے گی، اور اگر دنیا میں نہ مل سکی تو مسلمانوں گواہ رہنا، ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی انہیں شدت کے ساتھ میں جو ہے جہنم میں ڈال کر کے سخت سزا عطا فرمائے۔ آج دیکھا جاتا ہے جس کو اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، جس کو بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ مسلمانوں، صحیح معنی میں کتاب و سنت کے پابند بن جاؤ، صحیح معنی میں مسجدوں کے نمازی بن جاؤ، صحیح معنی میں اپنے چہروں کو آقا علیہ السلام کی سنت سے سجا لو،
ان ظالموں کی کوئی مجال نہیں ہے جو تمہارے نبی کی شان میں گستاخی کر سکے یا تمہاری طرف یہ نظر اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے. اصل وجہ یہی ہے آج ہمارے کردار میں کمی آ گئی ہے, آج ہمارے وقار میں کمی آ گئی ہے, آج ہم اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ پر جو ہے ایسے عامل نہیں رہے جیسا ہمیں عامل ہونا چاہیے تھا. قسم خدا کی اگر ہم ویسے عامل ہوتے, یہ تو کیا ہے کہ اہل مکہ کی عورتیں جو مشرکین تھے وہ کہا کرتی تھیں اپنے بچوں سے کہ بچوں خاموش ہو جاؤ کہ مسلمانوں کا گزر ہونے والا ہے. آج ہمارے حال یہ ہو گئے. آج مسلمان خوف و ہراس کی تحت زندگی گزار رہا, اور اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا کما حقہ وفادار نہیں رہا. تو میرے عزیزو, ہمیں کوئی بدعملی نہیں کرنی ہے اور ہمیں کوئی گستاخی بھی نہیں کرنی ہے, اور اگر کوئی گستاخ ہے تو ہمیں اس کا منہ توڑ کر کے جواب دینا ہے, اور ایسے ملعونوں پر ہمیں لعنت کرنی ہے, اور ایسے ملعونوں کے تعلق سے ہمیں حکومت سے مطالبہ کرنا ہے کہ جو ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, ہمارے دیش کے قانون کے مطابق جو ہے ایسے لوگوں کی سخت مذمت کی جائے اور ان کو سخت سزا دی جائے, تاکہ اس کے بعد میں کسی ظالم کی جو ہے گستاخی کرنے کی ہمت نہ ہو سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے, ان فسادوں سے حفاظت عطا فرمائے اور دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے, اور مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.